اس بات کو ذہن کے اندر ڈال لیں کہ جو آدمی جنت کے اندر چلا گیا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا سکسیسفل، سب سے بڑا کامیاب آدمی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج ہے تو کل، کل ہے تو پرسوں، پرسوں ہے تو نرسوں، اس کے بعد کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اچانک دیکھتے دیکھتے ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا نوجوان تھا، بڑا ہینڈسم تھا، بڑا چست تھا، بڑا کھیلتا تھا، کودتا تھا، چلتا تھا، دوڑتا تھا، لیکن ہم اپنے نظروں سے یہ بھی دیکھتے تھے کہ اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کی گارنٹی نہ کوئی ڈاکٹر لے سکتا، نہ انجینئر لے سکتا، نہ پروفیسر لے سکتا ہے۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہر کسی کو موت تو آئے گی، آج نہ تو کل تمہیں اور ہمیں سب کو مرنا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، عالم ہو، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل لڑکی ہو، لیکن اسے موت کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ قرآن کہتا ہے دنیا کے لوگوں، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تمہیں چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر تم سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے چودھری آئے، تم سے بھی بڑے بڑے ہینڈسم آئے، تم سے بھی زیادہ سندر لڑکیاں آئی، لیکن آج اس روئے زمین کے اوپر، آج اس کائنات کے اندر، آج اس دھرتی کے اوپر، آج اس جگت کے اوپر، آج اس باقی نہیں ہے۔ اپنے اپنے قبروں کے اندر وہ مدفون ہیں، اپنے اپنے قبروں کے اندر جا چکے ہیں، اپنے اپنے قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ آج اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر موت نہیں آتی تو محمد رسول اللہ کو نہیں آتی۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی کہ عرش والا اس ہستی کو جب بھی پکارتا تو بڑے پیار سے پکارتا ہے۔ نام لیا تو کبھی مدثر کا، تو کبھی مزمل کا، کبھی نذیر کا، تو کبھی بشیر کا۔ اس ہستی کو اگر موت نہیں آتی تو اسی ہستی جناب محمد رسول اللہ کو موت نہیں آتی، لیکن اس نبی کو بھی موت آئی، اس رسول کو بھی موت آئی۔ اور واقعی اگر آپ مسجد نبوی جائیں گے، آپ خانہ کعبہ کا زیارت کریں گے، اور خانہ کعبہ کے بعد مدینہ اگر آپ جائیں گے تو مدینے کے اندر آپ کو ایک گیٹ ملے گا، ایک دروازہ ملے گا جس کا نام باب السلام ہے۔ اگر آپ باب السلام کے اندر انٹری کرتے ہیں، جیسے آپ باب السلام سے انٹری کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی قبر نظر آئے گی، اور محمد الرسول اللہ آج اپنے اسی قبر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر موت نہیں آتی تو محمد الرسول اللہ کو موت نہیں آتی۔ جب نبی کو موت آئی تو آئی چھپرا کے لوگوں، آئی رسول پور کے لوگوں، اور یہاں کے جوانوں، اور یہاں کی میری ماں، اور یہاں کی میری بہنوں، تمہیں بھی موت آئے گی۔ اور کبھی کبھی یقین نہ آئے تو قبرستان کی تم زیارت کر لیا کرو۔ فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، تم کبھی کبھی قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، تمہیں موت یاد آئے گی۔ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ، تمہیں آخرت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی۔ اور انسان کی ذہن کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر جب موت ہو تو انسان غلط کاموں سے بچے گا۔ جب انسان کے ذہن میں آخرت کے فکر ہو تو اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچائے گا اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور جس کو اس بات کا احساس ہو ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، تو وہ انسان اپنی زندگی کے اوپر کنٹرول بھی کر لے گا اور بڑا پھونک پھونک کر کے اپنے قدم کو بھی رکھے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔
قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے جو آدمی جہنم سے بچ گیا اور جس نے اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری کر لیا، جس نے جنت کے اندر داخلہ کر لیا، جو جنت کے اندر چلا گیا، حقیقی معنوں میں سب سے بڑا سکسسفل، سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا خوش نصیب تو وہی ہے جو جنت کے اندر چلا گیا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے گھر والے کو بچا لیا، اس سے بڑھ کر کے خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب سکسسفل وہی ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اس وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہیں ڈرایا ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بشارت سنائی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے میرے بندو میرا عذاب بڑا ہی ڈینجر ہے، میرا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے، میرا عذاب چمٹنے والا، میرا عذاب زبردست ہے۔ اور کہیں اسی جہنم کی آگ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اوپر کہتا ہے، اور کہتا ہے نارن تلظا، قرآن کہتا ہے وہ آگ شعلہ مارنے والی آگ ہے، وہ دہکنے والی آگ ہے۔ نبی اکرم نے کبھی اس آگ کے تعلق سے فرمایا اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جلایا، 1000 سال تک تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے جلایا تو وہ آگ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا تو وہ آگ کالی ہو گئی۔ اور اتنی زبردست ہے اور اتنی ڈینجر ہے وہ جہنم کی آگ۔ اگر جہنم کی آگ دنیا کے اندر پھینک دی جائے، ایک چنگاری بھیج دی جائے، یہ پوری دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی، یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ اتنا خطرناک جہنم ہے، اتنا خطرناک جہنم، اتنا خطرناک جہنم کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے میرے بندو تم خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جہنم کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کو جہنم کے بارے میں پتا تھا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اتق النار اتق النار اتق النار، اے دنیا کے لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ ولو بشق تمر، اگر ایک کھجور اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اگر جہنم سے بچ سکتے ہو تو کھجور ہی صحیح تم اللہ کے راہ میں خرچ کر کے جہنم سے بچا لو، کیونکہ جہنم بہت ہی خطرناک ہے، چمٹنے والا عذاب ہے، اتنا ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر ہے کہ جہنم اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔ یہ ہے جہنم، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات سمجھیے، جہنم کے اندر موت نہیں ہے، جو جہنم میں چلا گیا تڑپتا رہے گا، سسکتا رہے گا، روتا رہے گا، یہاں تک کہ قرآن کہتا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جو جہنم میں چلا گیا 40 سال تک روئے گا اور پانی کے لیے تڑپے گا، سسکی لگائے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اور اللہ کے ان فرشتوں سے کہے گا جو داروغے ہوں گے جہنم کے، آئے جہنم کے داروغے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، آئے جہنم کے داروغے مجھے پانی دے دے، پیاس کے مارے میرا حلق سوکھ گیا ہے، پیاس کے میری جان تو نہیں نکل رہی ہے، میں تڑپ رہا ہوں، آئے جہنم کے داروغے مجھے پانی دے دے، پانی دے دے۔ 40 سال تک تو اس کی آواز سنی نہیں جائے گی، کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ جواب 40 سال کے بعد جو دیا جائے گا وہ یہی کہا جائے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جواب یہ دیا جائے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تم تڑپتے رہو، تم بلکتے رہو، تم روتے رہو،
تم سسکیاں بھرتے رہو، تم تڑپتے رہو اور مصیبت کے اندر تم رہو، گڑ گڑاتے رہو، تمہاری آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جو جہنم کے اندر چلا گیا میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے، سب سے زیادہ جس نے دنیا کے اندر آرام کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس نے عیش کیا ہوگا، جس نے دنیا کے اندر انجوائے کیا ہوگا، جس نے کبھی زندگی میں کوئی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، جس نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کبھی اس کو ٹینشن نہ ہوا ہوگا، اس کو ایک پل، ایک سیکنڈ کے لیے، یعنی ایک سیکنڈ سمجھ لو، ایک سیکنڈ سے کم لمحہ کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا بتاؤ جہنم کیسی ہے، جہنم کا منظر کیسا ہے، جواب دے گا آئے اللہ اس عذاب کو چکھ لینے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکون نہیں دیکھا۔ یہ ہے جہنم، جس جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی خود دعا مانگا کرتے تھے، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز کے وقت اللہ کے نبی خود دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے۔ خود اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بھی سکھا رہے ہیں، اے میرے صحابیوں تم اپنی زندگی میں دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یہ نبی سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، تم عذاب جہنم سے پناہ طلب کرو، عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرو، عذاب جہنم سے بچنے کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ تمہیں عذاب جہنم سے کوئی دوسرا بچا نہیں سکتا ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی جہنم کی آگ سے تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ اس وجہ سے تم اپنی زندگی کے اندر دعا بھی مانگو، اور جہنم چیخ کر کے کہتی ہے، اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ کہے اللہ مجھے جہنم سے دور رکھ، جہنم سے دور رکھ، جہنم سے دور رکھ، تو وہ جہنم کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے دور رکھنا، اس بندے کو میرے قریب آنے مت دینا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں جہنم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے نہیں ہیں اور قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کرتے۔ جہنم کو یاد کر کے صحابہ رویا کرتے تھے، جہنم کو یاد کر کے اللہ کے نبی رویا کرتے تھے، جہنم کو یاد کر کے صحابیات رویا کرتی تھی۔ عمر فاروق کا نام سنا ہوگا، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں عمر فاروق، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین نے نبی اکرم کے بڑے فیورٹ، بہت ہی زیادہ پسندیدہ صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو حضرت عمر فاروق رسول بن جاتے، لیکن میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی رسول کوئی پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے گا، میرے بعد لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی لاسٹ پیغمبر ہیں، لاسٹ رسول ہے، رشی منی ہے، اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی پیغمبر اب دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق اتنی بڑی ہستی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اے عمر تو جنتی جنتی، عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، لیکن عمر فاروق کو دیکھو، رات کی تاریکی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد کی نماز کے اندر قرآن کی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، اللہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے، اللہ تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے، اے اللہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے۔ یہ کہہ کر کے عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، عثمان غنی جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اگر کسی قبرستان میں چلے جایا کرتے تھے تو قبر کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی کے آنسو اتنے زیادہ گرتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، زمین بھیگ جایا کرتی تھی۔ یہ دوستو صحابہ کرام، اب تبع تابعین کو دیکھو، عمر بن عبدالعزیز ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے بندے، لیکن جب جہنم کو یاد کرتے ہیں، عذاب قبر کو یاد کرتے ہیں، تو ہمارے عمر بن عبدالعزیز زار و قطار
ٹار روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو صحابہ ہوا کرتے تھے وہ بھی رونا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ اسی طریقے سے امام اوزاعی کے بارے میں آتا ہے، امام اوزاعی کے بارے میں آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز کے دوران جہنم کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے۔ ان کی خادمہ، ان کی نوکرانی جب گھر کے اندر پونچھا لگانے کے لیے، جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو کبھی کبھی ان کے مالکن سے کہا کرتی تھی اگر کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے، مجھے دھونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ خادمہ کی سوال کا جواب اس مالکن یعنی امام اوزاعی کی بیوی دیا کرتی تھی، اے خادمہ، اے نوکرانی، یہ کسی بچے کی پیشاب نہیں ہے جو بھیگی ہوئی زمین تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ امام اوزاعی جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ روتے ہیں، ان کی آنسوؤں کی وجہ سے یہ زمین تر ہو چکی ہے۔ یہ تو امام اوزاعی یعنی جہنم کو وہ جانتے تھے اور گڑ گڑایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، جہنم سے بچنے کے بارے میں سوچتے تھے، 24 گھنٹہ یہی کہا کرتے تھے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج کل مسلمانوں کو دیکھو، اس جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ خود کو بچا رہے ہیں نہ اپنے گھر والے کو بچا رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ گھر کے اندر اگر گھر کے اندر چھت کے اندر گڑبڑی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، مستری کو بلا کر کے اپنا گھر تو ٹھیک ٹھاک کروا لیتے ہیں، اپنے مکان کو درست کروا لیتے ہیں، اپنے گاڑی کو ٹھیک کروا لیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جس چیز کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے اس چیز کی فکر نہیں ہے، اور جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچا لوں اور جنت کے اندر کیسے چلا جاؤں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر انٹری کر گیا، اس سے بڑھ کر کے کوئی کامیاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی سکسسفل آدمی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی زیادہ خوش نصیب نہیں ہے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہی ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ جہنم آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ جہنم یہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، سکھایا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی فاطمہ تک کو بھی سمجھایا، آئی میری بیٹی سلونی من مالی، اے میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے مانگ لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی کل قیامت کے دن میں کام نہ آ سکوں گا، اے میری بیٹی جہنم کی آگ سے تو بھی بچا لے، اعملی، اے میری بیٹی تو بھی نیک اعمال کر لے، اے میری بیٹی تو بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ یہ محمد رسول اللہ تھے جو خود جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے اور اپنی بچی کو بھی سمجھایا کرتے تھے، صحابہ کو بھی سمجھایا کرتے تھے، اور میرے بھائی جو اس جہنم سے بچنے کی لوگ تلقین کیا کرتے تھے، لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ میرے بھائی جو جہنم کا عذاب اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ جہنم کے اندر جو آدمی چلا جائے گا اتنا روئے گا، اتنا گڑ گڑائے گا، اتنے آنسو نکالے گا، اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ تکلیف کی وجہ سے آدمی اتنا روئے گا، اتنا گڑ گڑائے گا کہ اس کی آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو کی جگہ خون نکلے گا، بلڈ نکلے گا، اور اتنا نکلے گا امام کائنات فرماتے اگر اس کی آنسو کے اندر اس بہتے ہوئے بلڈ کے اوپر، خون کے اوپر، آنسو کے اوپر اگر کشتیاں چلا دی جائے تو کشتیاں بھی چلنے لگیں گی۔ یعنی آدمی جہنم میں جانے کے بعد اتنا روئے گا، اتنا زیادہ گڑ گڑائے گا، اتنا زیادہ رویا کرے گا۔ میرے بھائیوں یہ ہے جہنم کا منظر، کبھی کبھی جہنم کے ان منظر کو بھی پڑھ لیا کرو۔ آج تو لگا ہوا دنیا کے چکر میں اور دنیا کی چند خوبصورت کے چکر میں آدمی اپنے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے، دیوانہ مجنو، دنیا کے چکر میں۔ جہنم سے بچنے کی کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں، قرآن کی کوئی فکر نہیں، دین کی کوئی فکر نہیں، اور اپنے گھر کے اندر پردے کا کوئی فکر نہیں ہے۔
غور کرو میرے بھائیوں، تصور کرو، سوچو، کل قیامت کا جب دن ہوگا اور اس دن نامہ اعمال ملیں گے، تمہیں سرٹیفکیٹ دی جائے گی، اور کہیں خدا نخواستہ سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ کے علاوہ تمہارے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ یا یہ سمجھ لو تمہیں جب ترازو کے اندر تولا جائے گا، جب تمہیں وزن کیا جائے گا، کہیں ایسا ہو کہ تمہارا ترازو ہلکا پڑ جائے گا اور تمہارے گناہ زیادہ پڑ جائیں گے، تمہاری نیکیاں اگر ہلکی ہو جائیں گی تو میرے بھائیوں کیا حال ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جس کے نام اعمال زیادہ ہوں گے، جس کے نیکیاں بھاری ہوں گی، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہو جائیں گے۔ اور وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکیاں کم، جس کا پلہ ہلکا پڑ جائے گا یا برائیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ قرآن کہتا ہے وہ آدمی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا اور جہنم میں وہ چلا جائے گا، اس کے چہرے کو جہنم کے اندر فرائی کیا جائے گا، جہنم کے اندر جیسے تیل کے اندر مچھلی کو فرائی کیا جاتا ہے، اس کے چہرے کو جہنم کے اندر جھلسایا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی لیلا مجنوں کی کہانی نہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، یہ منظر ہے، تصور کیجئے، سوچو، کبھی آپ نے سوچا اگر آپ کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ دنیا میں اپنے بیٹی کو خوش کرنے کے لیے ساری محنت کرتی ہیں، بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، بچے کو اچھا رکھنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، چند سال کی زندگی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی اس زندگی کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، خالدین فیہا، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کی فکر کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ آج ہمارے سماج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ دنیا داری کے چکر میں لگ کر کے اپنی جنت کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو اور سوچو، جس کے ماں باپ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، جس کے ماں باپ یعنی ہمارے اور آپ کے ماں باپ آدم اور حوا ایک گناہ کی وجہ سے جب جنت سے بھگا دیے جا سکتے ہیں، جنت سے دنیا میں بھیج دیے جا سکتے ہیں، تو ہم ہزار گناہ کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کیا، یہ گناہ کہ فلا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور حوا اس درخت کے قریب مت جانا، اس پھل کو مت کھانا۔ حضرت آدم اور حوا نے صرف ایک غلطی کی، ایک جرم کیا، ایک گناہ کیا، یعنی پھل کو کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا گنہگار جنت میں رہ نہیں سکتا ہے، جا، نکل جا، وہاں سے بھگا دیا گیا اور دنیا میں بھیج دیا گیا۔